اور میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی ایسے افراد کی بات سننے کی کوشش کی، تجسس کیا، ٹوکتے رہا کہ جو وہ بات کو راز کی رکھنا چاہتے تھے، جیسے میاں اور بیوی کا راز ہوتا ہے، خاوند اور بیوی کے کئی راز ہوتے ہیں، باپ اور بیٹی کا راز ہے، بھائی بھائی کا آپس میں راز ہے، ماں اور بیٹی اور بیٹے کا راز ہے، دوست کے راز ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اس ٹو میں رہے کہ یہ دو بندے کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سنانا نہیں چاہتے تھے تیسرے بندے کو، فرمایا ایسا بندہ جو کسی کی راز کی باتیں سننے کی کوشش کرے، کان لگائے، اللہ قیامت کے اس کے کان میں جہنم کا سیسا پگھلا کے جہنم کی آگ میں تبا کر اس کے کان میں ڈالے گا۔ یہ کان کا نصاب تھا کہ اس نے جائز سنا ہے یا ناجائز سنا، اس کے لیے حلال کیا تھا اور حرام کیا تھا۔ اس طرح زبان ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا میں کیا بندی بین علی گئی ہے بین علی نہیں اب من لہو جنہ اور کما قال، حضور فرماتے جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا بین علی کے دو جبڑوں کے درمیان اور بین علی کے دو ٹانگوں کے درمیان، مطلب کیا ہے؟ فرمایا زبان کو حلال جگہ پہ استعمال کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ کے محمد ہے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو زبان کے مارے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ زبان سے سچ بات کی جائے، زبان سے اچھا مشورہ دیا جائے، زبان سے سچی گواہی دی جائے، زبان سے قرآن پڑھا جائے، زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھتے یا قرآن پڑھا جائے، یہ تھا جائز استعمال۔ اب ناجائز استعمال کیا ہے؟ زبان سے کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی چغلی کی جائے، کسی پہ بہتان لگایا جائے، جھوٹی گواہی دی جائے، کسی کو غلط مشورہ دیا جائے، جھوٹ بولا جائے، یہ زبان کے وبال تھے۔ فرمایا جو بندہ زبان کو حلال جگہ پہ استعمال کرے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح زنا سے بچے، لواطب سے بچے، بدکاری سے بچے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ان دو چیزوں کو حلال جگہ پہ استعمال کرے گا آقا کریم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ جسم کے مختلف اعضاء کا ذکر ہے کہ اگر بندہ کسی کی حاجت روائی کے لیے کسی کے کام آنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کرتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص کسی بندے کی حاجت روائی کے لیے کسی بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے، مثال کے طور پہ کسی بندے کے جانے سے کسی بندے کی صلح ہو جاتی ہے، کسی بندے کے جانے سے کسی بندے کا قرضہ واپس مل جاتا ہے، کسی بندے کے جانے سے کسی بندے کی مشکل ٹل جاتی ہے، کوئی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو فرمایا مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کا وہ اجر نہیں جتنا اللہ اجر اس مومن بندے کو دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اسلام کا نصاب ہے، یہ اسلام کا نصاب ہے کہ اگر کسی دیکھیں نا ہاتھ ہے اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، میرے کریم آقا نے اگر کسی مسلمان بندے نے کسی مسلمان بھائی کا کوئی سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ لاد دیا، مثال کے طور پر بندہ جا رہا ہے کسی بندے نے پیسوں کے لیے چارہ کاٹا ہوا اس نے اٹھوانا ہے، اکیلے بندے سے اٹھایا نہیں جا رہا، اس نے اس کے سر پہ رکھوا دیا یا اس کی گدے گاڑی پہ لدوا دیا، اونٹ پہ گھوڑے پہ خچر پہ رکھوا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کا بوجھ اس کی سواری پہ لدوا دیا مدد کی، اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے جسم کے اعضاء کا ذکر مختلف طریقوں سے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا شوق کیا ہے، عشق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور غوث العظم فرمایا کہ محبوب کی ملاقات میں سستی نہ ہو، محبوب کی ملاقات میں سستی نہ ہو اور دیکھنے سے انسان کا جی نہ بھرے اور ترنت اسے چلا